الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا۔ عزیز طالبات، ہم اصول الایمان جو کہ ایک کتاب ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، عقیدے اور توحید اور شرک کے متعلق، ان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب یہ درس کا سلسلہ بند ہوا تھا، آخری جو درس ہوا تھا وہ شرک کے متعلق تھا۔ جو آخری درس تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی تعریف کیا ہے اور شرک کے اقسام کیا ہیں۔ الشرک فی الربوبیہ، ربوبیت میں شرک، اور اسی طریقے سے الشرک فی الاسماء والصفات، اسماء و صفات کے اندر اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، صفات ہیں، ان میں شرک کرنا، اور اسی طریقے سے تیسری قسم شرک کی عبادت میں، الوہیت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک ٹھہرانا۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی ساجی قرار دینا، کسی کو بھی پکارنا اللہ کو چھوڑ کر کے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بلانا، اس سے شفاعت طلب کرنا، اس سے سفارش طلب کرنا، اس سے اسی طرح سے مانگنا جس طریقے سے اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور غیر اللہ سے اسی طرح کی امیدیں وابستہ کرنا جس طریقے سے اللہ سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، غیر اللہ سے اسی طرح کی محبت کرنا جس طریقے سے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، غیر اللہ سے اسی طرح ڈرنا جس طریقے سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور شرک کی مذمت کے متعلق جو آیتیں قرآن کے اندر آئی ہیں ان کی بھی وضاحت کی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ شرک ایک ایسا جرم ہے، شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین کسی بھی حالت میں معاف نہیں کرتا ہے، اور شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں ان کو اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی آیت بتائی گئی تھی کہ شرک ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ اگر کوئی شخص اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس جرم کو کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال، اس کی ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر بفرض محال آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، آپ کے کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے وہ۔ اور مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ آپ جانتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام قرار دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اچھا، یہ شرک آیا کہاں سے امت میں؟ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، ان کی جو اولاد تھی سب کی سب موحد تھی، لیکن شرک پنپا کہاں سے؟ شرک کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ کہاں سے شروعات ہوئی؟ اس کا سبب کیا بنا؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ سبب کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟
کسی کو کسی کو معلوم ہے؟ ثانیہ والی نہیں آئی ہیں؟ شیطان کے ابلیس کی وجہ سے، ہاں ابلیس کی وجہ سے، کہاں سے؟ ابلیس نہیں تو سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی؟ سب سے پہلے کس نے شرک کیا تھا؟ نہیں شرک پنپا کیوں اس بنو نوع انسانی میں، انسانوں میں شرک پنپا کیوں، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی اور وجہ کیا بنا، سبب کیا بنا؟ آدم اسلام سے حضرت حضرت انبیاء، صلحاء اور نیک لوگوں کے متعلق غلو کرنا، جو مقام اللہ رب العالمین نے ان کو دیا، ان کو اس مقام سے اعلیٰ مقام دینا، یہ سبب بنا بنی نوع انسانی کے اندر شرک کے پنپنے کا، صلحاء کے متعلق غلو کرنا۔ اور یہ بیک وقت ایسے شرک نہیں آ گیا، بالتدریج آیا ہے، جیسا کہ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کچھ معبودان باطلہ کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ تو قوم نوح نے جب حضرت نوح علیہ السلام انہیں کہتے تھے کہ تم شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، غیر اللہ کی پرستش نہ کرو، غیر اللہ کی پوجا نہ کرو، تو کیا کہتے تھے کہ تم ہرگز ان کے لوگ یعنی مشرکین یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، تم نہ ود کو چھوڑنا، نہ سواع کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ دراصل یہ جن کو ان لوگوں نے بت بنا لیا، جن کی ان لوگوں نے پوجا شروع کی، یہ نیک لوگ تھے، قوم نوح سے پہلے اپنی قوموں کے اندر یہ بڑے ہی صالح اور نیک قسم کے لوگ تھے۔ تو جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان آیا اور کہا کہ بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، ان کے جانے سے قوم کے اندر بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، بہت بڑی کمی آ گئی۔ آپ لوگ بڑی محبت کرتے تھے اپنے ان صلحاء اور نیک لوگوں سے، آپ کے بزرگان تھے، تو ایسا کرو کہ ان کے مجسمے بنا ڈالو، ان کے مجسمے بنا لو اور گھروں کے سامنے اپنے رکھ لو، تاکہ جب انہیں تم دیکھو تو تمہیں ان کی عبادتیں یاد آئیں گی، ان کا تقوی اور ان کی پرہیزگاری یاد آئے گی، اور تم بھی اسی طرح کا تقوی اختیار کرو گے، اسی طرح سے متقی اور پرہیزگار بن کر کے رہو گے۔ تو ایک نسل گزر گئی، بنایا لوگوں نے اور اس کو اپنے گھروں کے سامنے نصب کیا، مجسموں کو، اسٹیچو کو، اور جب وہ نسل گزر گئی، دوسری نسل آئی، ان کے آل و اولاد جب آئی، ناتی پوتے آئے، تو ان کے پاس شیطان آیا، ابلیس آیا، کہا کہ معلوم نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، ان پر چڑھاوا چڑھاتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، تو تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم بھی کرو۔ تو پھر دھیرے دھیرے اس طریقے سے بت پرستی کی ابتدا ہو گئی قوم نوح کے اندر، اس طریقے سے بت پرستی کی ابتدا ہو گئی، بت پرستی کی شروعات ہو گئی، ہے نا؟ اور اس طریقے سے دنیا کے اندر بت پرستی ہونے لگی اور شرک پھیلنے لگا،
اور دھیرے دھیرے پوری دنیا کے اندر شرک پھیلا۔ تو اصل وجہ اور سبب کیا بنا؟ یہ صلحاء کا جو مقام تھا، نیک لوگوں اور متقی اور پرہیزگاروں اور ولیوں کا جو مقام تھا، اس مقام سے اونچا مقام دے دیا ان کو، اللہ کے برابر قرار دے دیا، تعریف میں غلو کی، ان کی مدح ثنائی میں غلو سے کام لیا، ان کا جو رتبہ تھا، ان کا جو مقام تھا، اس رتبے سے ان کو بڑھا کر کے کہاں تک پہنچا دیا؟ اتنا بڑھایا کہ اللہ کے برابر قرار دے دیا، ہے نا۔ تو اصل سبب کیا بنا؟ شرک کے پنپنے کا، شرک کے دنیا میں آنے کا، غلو، یعنی کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کر جانا۔ صلحاء اور نیک لوگوں کے متعلق غلو کرنا، یہ سبب بنا کس چیز کا؟ دنیا میں شرک اور کفر کے پھیلنے کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ عرب کے اندر، قوم نوح کے اندر یہ جو ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر ہیں، یہ سب ان کے بت تھے، اور الگ الگ قوموں کے الگ الگ جماعتوں کے الگ الگ بت تھے۔ چنانچہ سب کی وضاحت کی ہے کہ ود یہ کلب کا بت تھا، اور اسی طرح سے سواع یہ حذیل کا تھا، یغوث یہ مراد کا تھا، اور پھر یہ بنی غطیف کا ہو گیا، اور اسی طریقے سے یعوق یہ ہمدان کا تھا، اور نصر یہ حمیر کا تھا، ہے نا۔ اور پھر وضاحت کی ہے کہ یہ سب نیک لوگ تھے قوم نوح کے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان نے ان کے قوم کے لوگوں کی طرف یہ وحی کیا، ان کو دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کے مجسمے بنا لو اور ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کو یاد کیا کرو۔ تو انہوں نے کیا، لیکن شروع میں انہوں نے عبادت نہیں کی تھی۔ پھر جب وہ لوگ ہلاک ہو گئے، دوسری نسل آئی، تو انہوں نے ان کی پرستش شروع کر دی، پوجا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن قیس سے اس آیت کی تشریح میں بھی اسی طرح کی باتیں کہی ہیں۔ تو دو سبب یہاں پہ نکل کر کے سامنے آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قبروں کے پاس ان کا بیٹھنا، قبروں کے پاس قوم نوح کا بیٹھنا، قبروں کے پاس سے بیٹھ کر کے اور اپنے مردوں کو، اپنے نیک لوگوں کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ اور دوسرا سبب بنا کہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں اور ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہوں میں، اپنی مجلسوں میں اس کو نصب کیا، اور پھر بیٹھ کر کے ان مجسموں کو دیکھتے تھے، اور اس دیکھنے کو بھی وہ باعث اجر اور ثواب سمجھتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اس طرح سے بت پرستی ان کے ہاں عام ہو گئی۔ آج کے درس میں انہی چند باتوں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پھر شرک کی جو قسمیں ہیں اور ہر قسم کی کیا تعریف ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک اور شرک کے مظاہر سے محفوظ رکھے، ہم سب کو شرک اور شرک کی غلاظتوں سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔